दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1400 साल पहले ऐसा कौन हो सकता था जो आने वाले वक्त की एक एक बात को इतनी सटीकता से बता दे जिसे सुनकर हर किसी को हैरत हो। क्या आपने सुना है कि 1400 साल पहले किसी ने हेडफोन, स्पीकर, मोबाइल फोन, प्लेन और यहाँ तक कि ई कॉमर्स के बारे में बात की हो। आज हम ऐसी भविष्यवाणियां सुनाने जा रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की थी। ये भविष्यवाणियां उस वक्त नामुमकिन लगती थी, लेकिन आज वही बातें सच होकर दुनिया के सामने है। इतना ही नहीं, ये भविष्यवाणियां न सिर्फ विज्ञान और तकनीक से मेल खाती है बल्कि इतिहास के सबसे बड़े घटनाक्रमों को भी बयां करती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि एक एक बात आपको न सिर्फ चौंकाएगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात कैसे सच्चाई का जीता जागता सबूत है। तो आइए चलते हैं 1400 साल पीछे, उस वक्त में जब एक सच्चे नबी ने दुनिया को ऐसी बातें बताई जो आज की हकीकत बन चुकी है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई ईमान नहीं लाता था, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा। अल्लाह इज्जतदारों को इस्लाम से इज्जत देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा, और मशरिक से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुंचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे कोई ये कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गरीबी के आलम में जिंदगी काट रहे थे। उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी, लेकिन आज ये बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि उस वक्त की रोमन और पर्शियन एम्पायर भी फतह कर ली, और आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्लेन और मोबाइल फोन्स के बारे में बता दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि गज़वाए बद्र से पहले की रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि बद्र में दुश्मन कहाँ मरेंगे। वो अपना हाथ रख कर फरमा रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ फला की मौत होगी, और जब हमने देखा तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। हर दुश्मन वही गिरा जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। नंबर 2, हजरत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब जंगे मुताह उर्दुन यानी आज के जॉर्डन में हो रही थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 600 मील दूर मदीना में लोगों को ज़ैद बिन हारिस, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत की खबर दे रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफर ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्ने रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। हजरत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक ने ले लिया और अल्लाह ने उसे फतह बख्शी, और वो खालिद बिन वलीद थे। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजारों मील दूर बैठे ये सब देख रहे थे। नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले की 6 निशानियां गिनो, मेरी वफात, यरूशलेम की फतह, फिर तूफानी आफतें जो तुम्हें भेड़ों के ताउन की तरह बड़ी तादाद में ले जाएगी, फिर माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आदमी को 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे और फिर भी वो इससे खुश नहीं होंगे। फिर एक ऐसा फितना आएगा जो किसी अरब के घर में दाखिल हुए बगैर नहीं निकलेगा। फिर तुम्हारे और बनु सफ़र यानी बाज़ंतीनी के दरमियान सुलह हो जाएगी और वो खयानत करेंगे, और उसी झंडे तले तुम्हारे खिलाफ मार्च करेंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 5 साल बाद 15 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। इसके बाद 18 हिजरी में प्लेग आया जिसने बहुत से सहाबा की जानें ले ली।
اس کے بعد 30 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے مثال دولت کا اضافہ ہوا۔ جہاں تک اس فتنے کی بات ہے جو کسی عرب گھر کو بھی نہیں بخشے گا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ہوا، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اختلاف اور انتشار پیدا ہوا۔ جہاں تک بازنطینی کی بات ہے تو یہ آخری وقت کے بارے میں ایک بھوشیوانی ہے۔ نمبر 4، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تبوک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تیز ہوا چلے گی، اسی لیے کوئی کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ لے۔ اور پھر در حقیقت رات کو ایک تیز آندھی چلی اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ ایک پہاڑ پر اڑ گیا۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرے، اور جب تک کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اور اس کے جوتوں کے پٹے اس سے بات نہ کرے، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے جانے کے بعد۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک شکاری جانور لوگوں سے بات نہ کرنے لگے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں سے بات کی جا رہی ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج ڈی کوڈ کر لی ہے، جس پر ہم ایک ویڈیو جلد لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے کوڑے کی نوک اور اس کے جوتے کے پٹے اس سے بات کریں گے۔ تو دوستو، گوگل نے ایسے جوتے بنائے ہیں کہ جو انسان سے بات کر سکتے ہیں۔ ان جوتوں میں ایکسیلرومیٹر، جائرو اور پریشر سینسر لگے ہیں۔ ان جوتوں کو ایڈیڈاس اور گوگل نے مل کر بنایا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کے ران کا حصہ یعنی اس کی تھائیس کا حصہ اسے بتائے گا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید یہاں موبائل فون کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ ہم اپنا فون اسی جگہ رکھتے ہیں، اور بالکل جس طرح موبائل فون سے انسان کہیں سے بھی اس کی فیملی کا حال پوچھ سکتا ہے۔ نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے گی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید سپیکرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آج مسجدوں میں سپیکرز کی وجہ سے آوازیں اونچی ہو گئی ہے۔ نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور اسے کسی اور نام سے پکاریں گے، اور ان کے سروں پر موسیقی کے آلات بجائے جائیں گے اور گانے والے ان کے لیے گائیں گے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے، شاید بالکل ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہیڈ فون کی بات کی ہے۔ نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک بازار کم ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آج پوری دنیا آن لائن بزنس یعنی ای کامرس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، اور ای کامرس ہر سال آف لائن مارکیٹ کو بہت بڑا لاس دے رہا ہے۔ نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال تک دوزخ کی آگ جلائی گئی اور پھر یہ لال ہو گئی، پھر یہ 1000 سال تک اور جلتی رہی اور سفید ہو گئی، پھر اسے مزید 1000 سال تک جلایا گیا اور اب اس کا رنگ کالا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے، کیونکہ آگ کا کلر اس کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوور ٹیمپریچر پر آگ کا رنگ لال ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے تو آگ کا رنگ سفید ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ ٹیمپریچر پر آگ کالی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ ہماری دنیا کی آگ کا ٹیمپریچر اگر ہم 1100 ڈگری فارنہائٹ لے، اب اگر ہم اسے 70 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 77,000 فارنہائٹ بنتا ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹیمپریچر پر آگ کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔
ایگزیکٹلی جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ کا رنگ کالا ہے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دجال گدھے پر سوار ہوگا، اس کے کانوں کے درمیان چوڑائی 40 ہاتھ ہوگی، وہ زمین پر بادل کی طرح چلے گا۔ یہاں دجال کے گدھے سے مراد شاید پلین ہو، ہوائی جہاز ہو سکتا ہے، اور یہاں اس کے کان کا مطلب جہاز کے پر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بادل کی طرح تیز سفر کرے گا، بالکل جہاز کی طرح۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گدھا ہی کیوں کہا، جبکہ اس وقت گھوڑے اور اونٹ بھی تو تھے؟ یہ اس وجہ سے کہا ہوگا کیونکہ گدھے کے کان اونٹ اور گھوڑے کے کانوں سے لمبے ہوتے ہیں، جہاز کے پروں کی طرح، اور گدھا ہی وہ جانور ہے جس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے گھوڑے اور اونٹ کے مقابلے میں، ایگزیکٹلی جیسے جہاز کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی بھوشیوانیاں کی تھی جو کہ آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، اور یہی ان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیارے دوستو، ہو سکتا ہے جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا مطلب کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہم نے بتایا ہے وہ آج کے دور کے حساب سے میچ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو میں آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی مسٹیک آپ کو نظر آتی ہے تو بے جھجک ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔